بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ مولانا العظیم۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ قابل ذی تکریم عزیزان ملت، محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں 7 ستمبر 2024 گولڈن جوبلی 50 سال مکمل ہونے پر جو گولڈن جوبلی تاریخی مقام مینار پاکستان میں ختم نبوت کانفرنس کے متعلق چند گزارشات آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ 7 ستمبر 2024 کو الصبح میں اپنے قافلے کے ہمراہ مینار پاکستان کی طرف رواں دواں ہوا۔ راستوں میں بے شمار مناظر نظر آ گئے، جن مناظر کے متعلق اگر بات کرنا چاہیں تو بہت وقت لگے گا۔ بہرحال اپنے مقام میں دن 12 بجے پہنچ چکے تھے۔ پروگرام بعد از نماز عصر انعقاد پذیر ہونا تھا۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد ہم مینار پاکستان کے ان وسعتوں کے اندر داخل ہو گئے، اس وسیع اور عریض سرزمین کے اندر داخل ہو گئے جس کی وسعتوں کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والوں نے بڑے دعوے کر لیے کہ ہم اس مینار پاکستان کو بھر لیں گے۔ کسی نے ڈھول کی تھاپ پر لوگوں کو بلایا، کسی نے بریانی کے پلیٹ پر لوگوں کو بلایا، کسی نے پیسوں کا لالچ دے کر بلایا، کسی نے لوگوں کو انجوائے کا جانسا دے کر بلایا، اور تب بھی اس مینار پاکستان کو نہیں بھر سکے اور ان کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جب میں بعد از نماز عصر مغرب سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے میں نے مینار پاکستان کی وہ وسعتیں ہوا کرتی ہیں، وہ مینار پاکستان شکوہ شکایات کر رہا تھا، میرے دامن میں اتنی وسعتیں نہیں ہیں۔ جو لوگ آیا کرتے تھے ان کے لیے میرا دامن وسیع اس لیے نظر آ رہا تھا کہ وہ اس میرے آغوش میں اتنے لوگ نہیں لا سکے، لیکن آج منظر کشی اور نظر آ رہی ہے۔ ہر طرف فلک شگاف نعرے بج رہے تھے، نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، مینار پاکستان محظوظ ہو رہا تھا، کھلکھلا رہا تھا، ختم نبوت کے ترانے بج رہے تھے، ختم نبوت زندہ باد کے ترانے بج رہے تھے۔ تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ کھچا کھچ لاکھوں کا مجمع نظر آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ یہاں جن لوگوں کو لایا جا رہا تھا اس سے پہلے لاکھوں اور کروڑوں کی رقم صرف کی جاتی تھی، میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں ایڈورٹائز کی جاتی تھی۔ آج میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں کوئی ایڈورٹائز نہیں ہے۔ آج ایک ملا کی آواز پر نہ میڈیا نے کوئی کوریج دی، نہ پرنٹ میڈیا نے کوئی کوریج دی، اور ایک ملا کی آواز پر مخلوق خدا ہر گلی گلی سے، ہر کوچے کوچے سے، ہر بازار سے، ہر شہر سے، ہر علاقہ بستی سے یہ بے مثل و بے مثال، فقید المثال، عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے لیے لوگ امڑ آ رہے ہیں ایک ملا کی آواز پر۔ یہ وہی ملا ہے نا جس ملا کو سرنگو کرنے کے لیے، تنے تنہا کرنے کے لیے جنرل مشرف کی آمریت کے دور سے جنرل مشرف کے آمریت کے دور تک ہر حربہ استعمال کیا گیا، ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی، ان کو دبانے کی کوشش کی گئی، حتیٰ کہ مشرف کے آمریت کے دور میں قانون سازی کی گئی اس ملا کو قانون ساز اسمبلی تک نہ پہنچنا دیا جائے۔ یہ مرد قلندر آگے بڑھتے گئے، قدم بڑھاتے گئے۔ اسی جنرل مشرف کے آمریت کے دور میں 80 سیٹیں لے کر قانون ساز اسمبلی میں جب پہنچ گئے تو یہ دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان اور عالمی قوتوں کو اس وقت سے
یہ ملا، یہ مرد قلندر کھٹکنے لگ گیا۔ یہ مرد قلندر، یہ ملا اگر قانون ساز اسمبلی میں آ گئے تو ہمارے اپنے خواہشات کے مطابق یہاں قانون سازی نہیں ہو سکے گی۔ اور ہوا بھی یہی کہ قانون ساز اسمبلی میں جب تک یہ ملا جاتے رہے، کسی کو ختم نبوت پر ڈھاکہ ڈالنے کی جرت نہیں ہو سکی، کسی کو جرت دینی مدارس کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی نہیں ہو سکی۔ یہ ملا وہی ملا ہے جو محافظ دینی مدارس ہے، یہ ملا وہی ملا ہے جو محافظ ختم نبوت ہے، یہ ملا وہی ملا ہے جس کو تنہا کرنے کے لیے ائمہ مساجدین کو خریدا گیا، ان کو لالچ دی گئی، تنخواہوں کی لالچ دی گئی۔ یہ ملا وہی ملا ہے جس کی اپنی جماعت کے اندر رخنہ ڈالنے کے لیے، دو لخت کرنے کے لیے ملاؤں کو خریدا گیا، ان کو گاڑیوں کا جھانسا دیا گیا، ان کو بینک بیلنس کا جھانسا دیا گیا، وزارتوں کا جھانسا دیا گیا، لیکن یہ ملا نہ بکا نہ جھکا، قدم بقدم آگے بڑھتا گیا۔ اس ملا کو تنہا کرنا چاہتے تھے وہ کفریہ طاقتیں، وہ طاغوتی قوتیں جنہوں نے میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا میں تنقید کا نشانہ بنایا۔ کرپشن کی لعنت میں بڑے بڑے مگرمچھ پھنس چکے تھے، ان کو بھی پھنسانے کی بڑی کوششیں کی گئی۔ کرپشن کے ایک رتی برابر بھی ان پر ثبوت کچھ نہیں لا سکے۔ یہ وہی ملا ہے نا جس کو تنہا کرنا چاہتے تھے، آج تنہا خود ہو گئے، عالمی قوتیں بھی تنہا ہو گئی، اور پاکستان کے دشمنان پاکستان، دشمنان اسلام، جو کہ جن کے سروں کے اوپر ایسا کیل ٹھوک کر رکھ دیا، اس ملا نے ان کے سروں پر وہ کیل ٹھوک کر چھوڑ دیا جو کہ صدیوں تک وہ اپنا سر کو اٹھا نہیں سکیں گے۔ کہ جس ملا کو تنہا کرنا چاہتے تھے، وہ ملا نے مینار پاکستان میں گرجتے ہوئے بتایا کہ لوگوں، آج مجھے تنہا کرنے والوں، آج تنہا تم ہو یا میں ہوں، آج آ کر پاکستان کے مینار پاکستان کی وسعتوں کو دیکھو کہ جو وسعتیں ہوا کرتی تھی، آج تنگ دامنی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یہ گلہ شکوہ یہ مینار پاکستان کر رہا ہے، مینار پاکستان کے گرد و نواح میں روڈیں جو ہے نا گلہ شکوہ کر رہی ہیں کہ آج ہمارے اندر وہ وسعت ظرفی نہیں ہے، وہ وسعتیں نہیں ہے ہمارے اندر۔ یہ ملا اتنے لوگوں کو لے کر آ گیا، پاکستان کی تاریخ میں نہ کوئی ایسا پروگرام کر سکتا ہے نہ کر سکے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملکہ یہ مرد قلندر کو دے دیا تھا، جنہوں نے ایک آواز دی پاکستان کے کرۂ ارض سے۔ لوگ بڑھتے گئے، قدم بڑھاتے گئے، لوگ ان کے شانہ بشانہ چلتے گئے، اور کفریہ طاقتوں کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اسلام کے نام پر ہی رہے گا، اور کفریہ طاقتوں کو بتا دیا گیا کہ ہمیں جو تم خریدنا چاہتے تھے، ہم نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے حبیب کا نام لیتے رہیں گے، اور پاکستان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ یہ فرزند پاکستان، یہ فرزند مفتی محمود نے کر دکھا دیا جو کسی ماں کا لال نے نہیں کر دکھایا تھا۔ آج کفریہ طاقتوں کو یہ پتہ لگ چکا کہ یہ ملا بڑے پاورفل ملا ہیں، جنہوں نے پاکستان کے عظیم الشان تاریخی مینار پاکستان کو بھر کر دکھا دیا، اور یہ ناقدین نے یہاں تک کہ اس ملا کے خلاف گندی زبانیں استعمال کی گئی، یہاں تک کہ اس ملا کے خلاف ایسے پروپیگنڈے کیے گئے میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں، وہ پروپیگنڈے کر لیے گئے، ان کے القابات ایسے غلیظ القابات سے پکارے گئے اس ملا کو، جس ملا نے آج پاکستان کے باسیوں کا، دینی مدارس کا سر فخر سے بلند کر لیا، مساجد کا سر جو ہے نا فخر سے بلند کر لیا۔ یہ ہزاروں اور لاکھوں علماء کے قائد ملت اسلامیہ نے وہ کچھ کر دکھا دیا جو کہ ناقدین سرنگوں ہو گئے، یہاں تک کہ تعفن زدہ خواتین کو خرید کر میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں ان کے خلاف بکواسات کرتی رہی، لیکن یہ ملا نے ان کے بکواسات کو اپنی جوتی کے نوک پر رکھتے ہوئے قدم بقدم آگے بڑھتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا کر دی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ ان آیات کا مصداق ہوا کرتے ہیں جو قائم اور دائم رہا کرتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت کے لیے فرشتوں کو اتارا کرتے ہیں، جو ثابت قدم رہا کرتے ہیں رب تعالیٰ ان کا مقام اور مرتبہ بلند و بالا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس
اس مرد قلندر کا مورال اتنا بڑا کر دیا جس کا کوئی اندازہ نہیں تھا. جتنا ان کو جھکانا چاہتے تھے رب تعالیٰ نے ان کو بلند و بالا کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملا کو کامیاب اور کامران فرمائے. میں سلام عقیدت پیش کر رہا ہوں مولانا فضل الرحمان قائد ملت اسلامیہ کو کہ انہوں نے ہمارا سر فخر سے بلند کر لیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.